बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन कराम। एम.ए. उर्दू साल अव्वल के तमाम पर्चाजात के गेस्ट क्वेश्चंस गेस्ट पेपर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज का ये वाला लेक्चर स्पेशली सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों के लिए है और आपने इन तमाम पर्चाजात को किस तरह से तैयार करना है, कौन कौन से ऐसे अहम तरीन सवालात हैं जो हर साल पेपर में बार बार आते हैं और आपने इन सवालों को तैयार किस तरह से करना है और कोशिश ये करनी है कि सवालों की नौइयत को आपने समझना है। पेपर का मटेरियल देखना है कि किस तरह से आपका पेपर आता है और किस किस तरह से आपने इन तमाम चीज़ों को हल करना है। बाकी रह गई बात, आप मतलब कि अगर तैयारी कर रहे हैं और अभी भी आपकी मुकम्मल तैयारी सही से नहीं हो पा रही तो स्क्रीन पर हमारा फ़ोन नंबर मौजूद है। आप डायरेक्टली इस नंबर पर रब्ता करके आप अपनी तमाम तर बातें हमसे डिस्कस कर सकते हैं। खैर, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो गई है। हम चलते हैं अपने तमाम पर्चाजात की तरफ और उन तमाम सवालों की तरफ जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपने तैयारी के हवाले से इन चीज़ों को लेकर आना है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एम.ए. उर्दू सालाना इम्तिहान और जिनका सप्लीमेंट्री इम्तिहान होता है उन तमाम पर्चाजात के सवालों को इकट्ठा करके यहाँ पेश कर दिया गया है। 2 पोर्शंस होते हैं। पहले एक दफ़ा बात पूरी सुन लीजिएगा। 5 पर्चाजात होते हैं, हर पर्चे के नंबर 100 होते हैं, कुल 500 नंबर बन गया। और हर 100 नंबर के पेपर में 2 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन आपका हिस्सा मारूज़ी का होता है और एक पोर्शन आपके हिस्से मौज़ूई का होता है। हिस्सा मारूज़ी के अंदर आपने 10 सवाल हल करना होते हैं, 2-2 नंबर का सवाल होता है और ये 20 नंबर का एक पूरे का पूरा सवाल बनता है। फिर उसके बाद 4 सवालों को आपने इस तरतीब के साथ हल करना है कि हर सवाल की जो मतलब है जो टाइमिंग है वो अगर उस अंदाज के साथ देखा जाए तो 36 मिनट बनती है, क्योंकि 1 घंटा 80 मिनट आपको दिए जाते हैं। तो 20 नंबर का ये वाला सवाल होता है। तो ये दूसरे पोर्शन की बात हो रही है। उम्मीद है यहाँ तक आप पूरी बात समझ चुके होंगे कि 2 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन मौज़ूई होता है, एक पोर्शन मारूज़ी होता है। मारूज़ी के सिर्फ 20 नंबर होते हैं, मौज़ूई के 80 नंबर होते हैं और हर सवाल के नंबर 20-20 होते हैं और 4 सवाल आपने हल करना होते हैं। मारूज़ी हिस्सा लाजमी है, मौज़ूई हिस्सा कोई से 4 सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। तमाम सवालात के नंबर मुसावी हैं। ये लफ्ज़ मुसावी, क्योंकि आप उर्दू के एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फाज की तरतीब और अल्फाज की गिरफ्त किस तरह से होती है, तो तलफ़्फ़ुज़ात का भी ख़ुसूसी ख्याल रखा करें। मारूज़ी हिस्सा सवाल नंबर 1 दर्ज है। सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। जवाब 2 सतूर से ज़ायद ना हो। सतूर सतर की जमा लाइनें। पहला सवाल है कि गज़ल का माना और तारीफ़ बयान करें। फिर मतला और मक्ता में फ़र्क वाज़े कीजिए। तशबीह के अरकान के नाम लिखें। उसके बाद आ जाएँ तो आप मीर तकी मीर के मुआसिर 4 शुअरा के नाम लिखें। मसनवी सहरुल बयान के ज़नाना किरदारों के नाम लिखें। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा में दर्ज झैल आदमियों की 4 अक़साम लिखे। जो वहाँ पर आदमी मौजूद है उनमें सिर्फ 4 की किस्में आपने बयान करनी है। सरापा निगारी और मामला बंदी का सिनफी फ़र्क बताइए। क़ैद हयात बंद गम से मुताल्लिक गालिब का शेर लिखें। दुनिया की बेसबाती से मुताल्लिक मीर का कोई एक शेर लिखें। सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। ये वो तमाम सवालात हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस की मद में आपसे पूछे जाएंगे। वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस पर मैंने एक डिटेल के साथ तकरीबन 4.5 घंटे पर मबनी 5 पर्चाजात के तमाम मुख्तसर सवालात पर मैंने एक लेक्चर बना दिया है जिसकी टाइमिंग 4.5 घंटे से ज़्यादा है। आप प्ले लिस्ट में उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के आखिर में भी उसका लिंक ज़रूर दे दूँगा। हिस्सा है इंशाइया। हर हिस्सा में 2-2 सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। तमाम सवालात के नंबर बराबर हैं। सवाल नंबर 3, आतिश ने अपनी गज़ल में इश्क़ी तसव्वुरात और मौज़ूआत के साथ साथ आरिफाना रंग के ज़रिए वुसअत पैदा की है, बहस कीजिए। सवाल नंबर 2 है कि गालिब के तफक्कुर आमेज़ मुतख़य्यला उर्दू गज़ल की रिवायत में एक इजाफ़ा है, कलाम गालिब के हवाला के साथ लिखें। मीर के नशाते गम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालें। हिस्सा 2 में आ जाइए तो मीर अनीस के मरसिये जज्बात निगारी की उम्दा मिसाल दलाइल के साथ लिखें। सवाल नंबर 7, कसीदे के फ़नी जज़ा की रोशनी में कसीदा की या सौदा की कसीदा निगारी के महासिन और माए पर रोशनी डालें। सवाल नंबर 8, मसनवी सहरुल बयान के किरदार एक ख़ास मुआशरत के परवरदा हैं, अपने कौल व फ़ेल से इसी माहौल और सकाफ़त की तर्जुमानी करते दिखाई देते हैं।
اس حوالے سے میر حسن کی کردار نگاری کا جائزہ لیں۔ یہ آپ کا پہلا پیپر ہو گیا۔ اب آ جائیے آپ اپنے دوسرے پیپر کی جانب، تاریخ زبان ادب اردو۔ معروضی حصہ لازمی ہے۔ موضوعی حصہ کوئی سے 4 سوالات کے جواب تحریر کرنے ہیں۔ تمام سوالات کے نمبر مساوی ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے، جواب 2 سطور سے زائد نہ ہو۔ سوال نمبر 1، محمد حسین آزاد کی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ سوال نمبر 2، اردو کی پہلی مثنوی کس نے لکھی اور یہ کب تحریر کی گئی؟ سوال نمبر 3، فورٹ ولیم کالج کے قیام کے صرف 2 اسباب بیان آپ نے کرنے ہیں۔ سوال نمبر 4، ترقی پسند ناقدین میں سے 2 کے نام لکھیں۔ سوال نمبر 5، حلقہ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کا ابتدائی نام کیا تھا؟ سوال نمبر 6، انتظار حسین کے 2 افسانوی مجموعوں کے عنوانات تحریر کریں۔ سوال نمبر 7، نون میم راشد کے 2 شعری مجموعے کے عنوانات تحریر کریں۔ سوال نمبر 8، آگ کا دریا کس کی تخلیق ہے اور یہ ناول کب شائع ہوا؟ سوال نمبر 9، جدید اردو نظم میں حیاتی تجربات کرنے والے 2 شعراء کے نام آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 10، میرا جی کا اصل نام کیا تھا اور ان کی وجہ شہرت کس سے بنی؟ اب آ جائیے حصہ انشائیہ کی طرف۔ ہر حصے میں سے 2 سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ تمام سوالات کے نمبر برابر ہیں۔ سوال نمبر 2، اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے تناظر میں ڈاکٹر شوکت سبزواری کی لسانی خدمات کا جائزہ لیں۔ سوال نمبر 3، میر و سودا نے غزل میں ہی نہیں بلکہ مثنوی، قصائد اور دیگر اصناف میں بھی عام تخلیقی سرمایہ چھوڑا ہے، اس رائے کے تناظر میں میر اور سودا کے عہد کے تمام اصناف کا جائزہ لیں۔ سوال نمبر 4، فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر کے ارتقاء میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، تائید کیجیے یا تردید کیجیے۔ سوال نمبر 5، ترقی پسند تحریک نے ادب کو زندگی کی سنگلاخ حقیقتوں سے روشناس کرایا، اپنی رائے دیجیے۔ سوال نمبر 6، تقسیم کے بعد اردو افسانے میں ماضی پسندی کے رجحانات نمایاں نظر آتے ہیں، اس تناظر میں اردو افسانے کا ارتقاء اور اس کا جائزہ پیش کیجیے۔ اس کے بعد آ جائیے آپ پیپر نمبر 3، افسانوی نثر اور ڈرامہ۔ معروضی حصہ لازمی ہے۔ موضوعی حصہ کوئی سے 4 سوالات کے جواب تحریر کرنے ہیں۔ تمام سوالات کے نمبر مساوی ہیں۔ معروضی حصہ لازمی ہے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے، جواب 2 سطور سے زائد نہ ہو۔ ناول کی تعریف بیان کریں۔ قرۃ العین حیدر کے ناولوں کے نام لکھیں۔ ابن الوقت کے کرداروں کے نام لکھیں۔ پریم چند کے افسانوں کی بنیادی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ غلام عباس کے افسانوں میں اوور کوٹ کا موضوع بتائیے۔ 6واں سوال ہے انتظار حسین کے 2 افسانوں کے نام لکھیں۔ 7واں سوال ہے اردو ڈرامے کی روایت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ 8واں سوال ہے کہ ڈرامہ رستم و سہراب میں رستم اور سہراب کا کیا تعلق ہے؟ 9واں سوال ہے ڈرامہ نار کلیم اکبر کے کردار پر 2 جملے لکھیں۔ اور 10واں سوال ہے اشفاق احمد کے کوئی سے 2 ڈراموں کے نام لکھیں۔ اب اس سے انشائیہ کی جانب آ جائیے۔ ہر حصے میں سے 2 سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ تمام سوالات کے نمبر برابر ہیں، تو 20 نمبر کے یہ سوال ہیں۔ سوال نمبر 2، باغ و بہار دہلی تہذیب کی نمائندہ داستان ہے، تائید کیجیے یا تردید کیجیے، دلائل کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 3، امراؤ جان ادا ایک نفسیاتی ناول ہے، بحث کریں۔ سوال نمبر 4، اردو ناول کی روایت میں آخر شب کے ہم سفر کے تمام مقام کا تعین کریں۔ حصہ دوم کی جانب آ جائیں۔ سوال نمبر 5 ہے پریم چند کے افسانے حقیقت نگاری کی عمدہ مثالیں بحث کریں۔ سوال نمبر 6 ہے غلام عباس کے افسانے آنندی کا فکری اور فنی جائزہ لیں۔ سوال نمبر 7 ہے اشفاق احمد کی ڈرامہ نگاری کی خصوصیات بیان کریں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ایک کمپلیٹ آپ ایک میسج رائٹ کیجئے، انشاءاللہ اس پر ہم ایک تفصیلاً لیکچر بنا دیں گے اور آپ کی مکمل معاونت کی جائے گی فری آف کاسٹ۔ اگر آپ نے یہ والی فائل منگوانی ہے گیسٹ پیپرز والی تو آپ اس نمبر پر اپنا نام، اپنا شہر، اپنی یونیورسٹی اور پارٹ، یہ 4 چیزیں آپ ایک میسج پر لکھ کر واٹس ایپ ہمیں کر دیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کو یہ والی فائل فری آف کاسٹ بھیج دیں گے۔ اگر آپ نے یہ والی فائل اور اس کے متعلقہ تمام کے تمام پرچہ جات کو حل شدہ، جس میں معروضی اور موضوعی دونوں حصہ جات کے حل شدہ آپ کو نوٹس چاہیے تو اس کی فکس اور فائنل قیمت 5000 روپے ہے۔ آپ وہ لینا چاہیں تو آپ وہ بھی ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم یونیورسٹی آف سرگودا کے 4تھے پیپر تنقید ادب نظریہ و عمل۔
معروضی حصہ لازمی ہے، موضوعی حصہ میں سے کوئی 4 سوالات کے جواب تحریر کرنے ہیں، تمام سوالات کے نمبر مساوی ہیں۔ معروضی حصہ لازمی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے، جواب 2 لائنوں سے زیادہ نہ ہو۔ پہلا سوال ہے کہ دبستان کا مفہوم واضح کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، ڈاکٹر وزیر آغا کا سال پیدائش اور سال وفات لکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، احتشام حسین کی 2 تنقیدی کتب کے نام تحریر کریں۔ سوال نمبر 4 ہے، اردو کے 2 نفسیاتی نقادوں کے نام تحریر کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، بولا اور فرد کی اصناف اور ان کی تخلیق کاروں کے نام لکھیں۔ سوال نمبر 6، مقدمہ شعر و شاعری میں زیر بحث 2 اصناف کے نام لکھیں۔ ارسطو کی کتاب پوئٹکس کے 2 اردو مترجمین کے نام لکھیں۔ سوال نمبر 8، مغربی تنقید کا مطالعہ اور ارسطو سے ایلیٹ تک کن کی تحریر کردہ کتب ہیں، ان کے بارے میں جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، اسلوبیاتی تنقید کے حوالے سے لکھی گئی 2 کتب اور ان کے مصنفین کی نشاندہی کریں۔ سوال نمبر 10، ایلیٹ کے 2 تنقیدی مضامین کے نام لکھیں۔ حصہ انشائیہ کی جانب آ جائیں۔ ہر حصے میں سے 2 سوالات کے جواب تحریر کرنے ہیں، تمام سوالوں کے نمبر جو ہیں وہ برابر ہیں۔ سوال نمبر 2، عمرانی دبستان تنقید کے اصول اور طریقہ کار پر بحث کریں، درج ذیل پر نوٹ لکھیں۔ نثار میں تیری گلیوں کے اور انداتا۔ حصہ 2 میں آ جائیں۔ حصہ 2 میں ہے، حسن عسکری کے پاکستانی اور اسلامی ادب کے تصور کا ناقدانہ جائزہ لیں۔ سوال نمبر 4، ڈاکٹر وزیر آغا کی امتزاجی تنقید پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 5، ایلیٹ کے نقطہ نظر سے روایت کی اہمیت پر بحث کریں۔ سوال نمبر 6، درج ذیل پر نوٹ لکھیں، مقدمہ شعر و شاعری اور نئی تنقید۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، آخری پیپر کی جانب، اردو لسانیات اور قواعد۔ اب اس میں معروضی حصہ لازمی ہے، وہی چیزیں ہیں جو پہلے میں نے 4 دفعہ بیان کر دی ہیں۔ معروضی حصہ میں جو سوالات ہیں ان کو پہلے دیکھ لیجئے۔ ضمیر کے 6 صیغے کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 2، اس میں ظرف کی تعریف کریں اور اس کی 2 اقسام بیان کریں۔ سوال نمبر 3، اس میں فاعل کی تعریف کریں اور 2 مثالوں سے واضح کریں۔ سوال نمبر 4، مرکب عطفی کی تعریف بیان کریں اور ایک مثال سے وضاحت کریں۔ سوال نمبر 5، ہم رتبہ جملے کی تعریف بیان کریں اور ایک مثال لکھیں۔ سوال نمبر 6، جملہ اسمیہ میں پہلا جزو اور آخری جزو کا نام لکھیں۔ سوال نمبر 7، ظرف مکان کی تعریف بیان کریں۔ سوال نمبر 8، اسم اعلیٰ کی تعریف بیان کریں۔ سوال نمبر 9، خطاب کی تعریف اور 3 مثالیں لکھیں۔ سوال نمبر 10، لفظ کی تعریف بیان کریں۔ اب حصہ انشائیہ کی جانب آ جائیں۔ انشائیہ میں اسم معرفہ کی تعریف کریں اور مندرجہ ذیل 3 اقسام کی وضاحت کریں، اسم علم اور اسم موصول اور دوسرا اسم ضمیر۔ اس میں صرف آپ نے ایک کا جواب آپ نے پیش کرنا ہے۔ کلمہ اور اس کی اقسام کی تعریف کریں، ہم رتبہ جملے اور تابع جملے کی وضاحت کریں، نیز تابع جملے کی مختلف اقسام بیان کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، اردو زبان میں مستعمل رموز و اوقاف کا مثالوں سے تعارف کرائیں۔ سوال نمبر 6 ہے، فعل کی اقسام بلحاظ معنی بیان کریں۔ حصہ 2 میں آ جائے، درج ذیل عنوانات میں سے ایک عنوان پر جامع مضمون لکھیں۔ اردو شاعری کا عہد زریں، قومی تعمیر میں ادیبوں اور شاعروں کا کردار اور فورٹ ولیم کالج۔ آپ کے سامنے پوری کی پوری ڈیٹیل میں نے پیش کر دی ہے۔ آپ حل شدہ نوٹس منگوانے کے لیے اس نمبر پر آپ ہم سے مکمل فائل 150 صفحات پر مبنی یہ والی فائل موجود ہے۔ 8 8 9 9 10 سوالوں کا ایک ملٹی آنسر ہے، انتہائی آسان ترین الفاظ پر مشتمل یہ والے نوٹس ہیں۔ اگر آپ کو یہ والے چاہیے تو آپ ضرور ہم سے منگوا لیجئے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے، سلامتی والی زندگی نصیب کرے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔